دیکھیے 2018 کے الیکشن کے بعد سے تو پی ٹی آئی مکمل طور پر ڈینائل موڈ میں تھی کہ ہم نے سیاستدانوں سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے. وہ تو چونکہ ایک ضرورت کے تحت مولانا فضل الرحمان کو قریب کرنا پڑ گیا تو وہ تھوڑی سی ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے ان کو، لیکن ادروائز وہ سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہہ کے ہمیشہ سے ان مذاکرات سے نہ صرف انکار کرتے رہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے ہم بات کریں. اس کا ان کے پاس کیا جواز تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور علیحدہ پروگرام کا حصہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی اب بات کی ہے انہوں نے، اس کا پس منظر کیا ہے. 2-3 باتیں اس بنیادی طور پہ 4 سوال اٹھتے ہیں. اچھا. پہلا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے اب. دوسرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کیا حکومتی جماعتیں یا سیاسی قیادت جو ہے ادر دین پی ٹی آئی وہ ان سے بات چیت کرنا چاہے گی اس ایجنڈے پر جو ایجنڈا کا اظہار انہوں نے کیا ہے. جی. تو ان سوالوں کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس پر آتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر اب آنے کے لیے آمادہ کیوں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد سے پی ٹی آئی کے چیف یا پی ٹی آئی کا سیاسی جماعت کے طور پہ جو بیانیہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں سے تو بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے کس سے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ انٹرویو خان صاحب کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو درخواستیں کر کر کے تھک گیا ہوں. اب یاد ہے؟ یاد ہے. اچھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو ان کی بار بار کی کوششوں کے باوجود بھی یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے. تو ایک تو 11-12 سال سیاست کی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے لیڈر نے فوج کی گود میں بیٹھ کے 2014 کے دھرنے سے اگر میں شروع کروں اور ان کے اقتدار میں آنے تک اور ان کے اقتدار کے 4 سال تو یہ فوج کی سہولت کاری موجود تھی ہمیشہ سے، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے چاہے وہ جنرل فیض حمید تھے. اس کے بعد اب عدالتوں نے دیا ہے. اس کی بھی بے پناہ مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، سارا وقت آپ کا گزر جائے گا. اور اب یہ اسی کو جواز بنا کے کہ چونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس نیب کی پروسیڈنگ کے دوران کو مشورہ دیا کہ جب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بیٹھ کے بات کریں یا پارلیمنٹ میں جائیں. تو یہ مذاکرات کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ مشورہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں جناب کہ یہ مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیرسٹر گوہر نے آج کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ کے اس مشورے کا جواب ہے جی کہ دیکھیں جی ہم تو تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے پر مجبور کیوں ہوئے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت دیر سے وہ مختلف قسم کی سہولت کاریوں کی وجہ سے سیاستدانوں سے ڈینائل موڈ میں تھے. بلکہ میں اگر آپ کو کوٹیبل کوٹ سنانے بیٹھوں ان کے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے بہتر ہے میں موت کو ترجیح دوں گا ان سے بات کرنے کے لیے بیکاز یہ چور ڈاکو ہیں. چور اور ڈاکو کا جو بیانیہ تشکیل دیا گیا تھا وہ آج تک قائم ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی سیاستدانوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خط لکھنے کی بات ہے وہ ہم نے سنی کہ جی وہ چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں جی ہم چیف بانی پی ٹی آئی نے تو کوئی خط نہیں لکھا. پہلے لکھنے کا بھی خود ہی کہا اور اب یہ کہ میں نہیں خط لکھوں گا یہ بھی کہلوایا. اسپوکس پرسن آگے سامنے وہ سامنے آ جاتے ہیں لیکن یہ اس کے پیچھے وہ جو ایک یو ٹرن ماسٹرز ہیں وہ اس کو تو آپ مائنس نہیں کر سکتے نا، ریٹن میں نہیں دینا چاہ رہے انہی کی مرضی سے ہوتا ہے یہ. اینی وے ایک تو یہ ہو گیا جی کہ مذاکرات پر اب وہ اس لیے آئے ہیں کہ اس کے علاوہ اب ویسے راستہ بھی کوئی نہیں ہے. جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ سے کہہ دے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی ہماری کٹی ہے تو پھر آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں، سینٹ میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، نیشنل اسمبلی میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، صوبائی اسمبلیوں میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہے، ایک صوبہ آپ خود چلا رہے ہیں تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے نا ان کے پاس کہ وہ پارلیمانی سیاست کے ذریعے ٹھیک ہے اپنا بیانیہ جو ہے اس کی تشکیل کر لیں. دوسری بات یہ کہ ایجنڈا کیا ہوگا، دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. سر ایک اور بات، تیسرا پوائنٹ بھی ڈال لیں نا، یا اپنے وقت کا انتظار کر لیں. وہ وقت تو بہت ضائع چلا گیا نا. اکثر اوقات اس قسم کے کروشل فیصلوں کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا.
ایک تو میرے ٹینیور لگ خیال سے جاتا ہے. کافی وقت جو ہے وہ گزر گیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ بھی ہے. اب جی ایجنڈا کیا ہوگا؟ دو باتیں انہوں نے کی ہیں جناب. پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. اب یہ مینڈیٹ واپس کریں بظاہر جو ہے اس جملے میں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آ وہ رہی ہے, اس ہمیں سمجھ جملے آ میں رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں ہماری 180 سیٹیں دیں جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے جیتی ہیں. جی, پھر ان 180 سیٹوں کی بنیاد پر ہمیں مخصوص نشستیں دیں. ایک تو وہ 180 کا مطالبہ جو ہے وہی تقریباً 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے اوپر 70 78 یا 80 سیٹیں یہ بھی مل جائیں گی تو بس کیا ہی کہنے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان تمام سیٹوں کے اوپر جن کے اوپر انہوں نے انتخابی عذرداریاں داخل کی ہیں الیکشن کمیشن میں کہ جی یہاں دھاندلی ہو گئی ہے, ان کی اگر آپ تعداد ان کی جیتی ہوئی سیٹوں کی اور جن پر اعتراض کیے ہیں ان کی تعداد کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ 157 بنتی ہیں. اچھا, وہ بھی 180 نہیں بنتی ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور اب آ جائیں جناب آپ تیسری, کہ اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ کو تمام سیٹیں جو ہیں وہ دے دی جائیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نون لیگ کی جتنی بھی سیٹیں پنجاب میں ہیں یہ بھی ان کو دے دیں, ایم کیو ایم نے جتنی سیٹیں کراچی میں جیتی ہیں وہ بھی ان کو دے دیں, اور اسلام آباد کی تینوں سیٹوں تو باہر دے ہی دیں. تو میں صرف یہ مطالبہ نمبر 1 ہو گیا. میں بس صرف یہ مطالبہ نمبر 1 ہے. مطالبہ نمبر 2 جو ہے اس کے اوپر آ رہا ہوں میں. جی, وہ یہ ہے کہ جو اسیران ہیں 9 مئی کے, یہ جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا مذاق خود اڑوائے اور پی ٹی آئی کے بیانیے کو تقویت دے کہ جناب ہم تو وہاں تھے ہی نہیں, ہمارا تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں وہاں, یہ تو آپ نے خود گھڑا ہے, یہ تو حکومت نے کیا تھا, یہ تو محسن نقوی نے کیا تھا. یہ سارے باتیں آپ کو یاد ہے نا؟ سب یاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور حقیقت سے کتنی دور ہیں یہ بھی شاید یاد لیکن ہوگا. کیا یہ لوگ ٹیبل پر آئیں گے؟ کیا یہ باتیں ابھی وہاں آ رہے سن کے ہیں, پیچھے ہو جائیں گے؟ ابھی وہی آ رہے ہیں. وہاں تک لے جانے کے لیے مجھے یہ ساری ہسٹری بیان کرنا بہت ضروری ہے. جی. اچھا جی, اگلا سوال یہ تھا کہ اس ایجنڈے سے کیا سیاسی فائدہ حاصل ہوگا پی ٹی آئی کو؟ ایک تو ان کا یہ بیانیہ مان لیا جائے گا کہ 9 مئی انہوں نے نہیں کیا ہے. دوسرا یہ بیانیہ مان لیا جائے گا کہ ان کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے دوسری جماعتوں کو دے دی گئی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ میڈیا کے اوپر مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا ہوگا پھر؟ یعنی میڈیا کی پوری سپیس پھر کس کو جائے گی؟ کس کو جائے گی؟ پی ٹی آئی کو. آبویسلی یہ ساری باتیں جب مان لی جائیں گی تو لوگ بیٹھ کے ڈسکس کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کر رہے ہوں گے نا کہ جو پی ٹی آئی نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا, اس لیے کہ اس کا ایجنڈا جو ہے وہ مان لیا گیا ہے. اچھا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بس یہ 2 ایجنڈاز ابھی تک سامنے رکھے گئے ہیں کیا؟ ابھی تک تو 2 اسپیسیفک باتیں کی ہیں انہوں نے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کا رویہ ہے اس کی بات کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہے ہمارا چوتھا سوال کہ کیا سیاسی قیادت اب ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے گی؟ جی. 2 باتیں. پہلی بات تو جیسا میں نے کہا کہ جو ان کا رویہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب رہا ہے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جب نیب کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی اور بہت ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی تھی, جی. تو اس وقت نیاز نائک کے نوٹس اٹھا کے اسد عمر صاحب نے, فواد چودھری صاحب نے, شبلی فراز صاحب نے کہا یہ دیکھیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, دیکھیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. نہ وہ کوئی ڈرافٹ تھا معاہدے کا, نہ کوئی کچھ تھا, وہ ان کے پرائیویٹ نوٹ تھے. اچھا. اور اس کو جواز بنا کے انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس پروسیڈنگز کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے آگے چلتے ہیں جناب. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, چاہے ان کے ساتھ اسد عمر صاحب تھے, چاہے ان کے ساتھ جو بھی ان کے سینئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے, وہ مذاکرات کے اینڈ پہ کہتے تھے کہ اچھا جی اب ہم آپ کو بات کر کے بتائیں گے بانی پی ٹی آئی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور اکثر یہ کہہ کے جب وہ گئے ہیں تو اس مذاکرات کی ٹیبل پر واپس نہیں آئے. ٹھیک ہے. کیونکہ بانی پی ٹی آئی صاحب کا تو اپنا آپ کو پتہ ہے خاص ایک رویہ ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 9 مئی کو انڈو نہیں کیا جا سکتا, ان کا مطالبہ سیٹوں کے حوالے سے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ الیکشن کمیشن کے ٹریبیونلز میں وہ کیسز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے,
تو سیاسی حکومت کیوں بیٹھے گی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے؟ مگر ایک بات یہ بھی ہے نا کہ کل جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم خط لکھ دیتے ہیں، تب تو یہ کہا تھا کہ ہم اپنی بات نہیں کریں گے، ہم ملک کو درپیش مسائل پر بات کریں گے اور یہی ہماری پہلی ترجیح ہے، اور وہ مجھے ان ایجنڈاز میں نظر نہیں آ رہی بخاری صاحب۔ اصل بات یہ ہے، اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ اگر تو آپ نے ایشو ٹو ایشو بات کرنی ہے، مثال کے طور پہ نیب کا قانون ہے، آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر اڑا، یہ جو حد تک عزت کا جو نیا ایک درفنتری چھوڑی ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اس کو اڑا کے رکھ دیں آپ۔ اچھا سر، جہاں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں وہاں چلیں سینٹ کی کمیٹیوں کی چیئرمین شپ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں انکاری ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرنے پر؟ دیکھیے یہ نا ہمیشہ سے ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے، اچھا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی کہ جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ تو مانی جائے، جو آگے سے کوئی ڈھنگ کی بات کرے آپ کہیں نہیں ہم تو بات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بھائی جب یہ الیکشن کا پروسیس ہی نہیں ہے، ایک روایت چلی آ رہی ہے جمہوری کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کو یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز دے دیں جی تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن آپ تو اس کے اوپر عمل کریں اور دوسری پارٹی اس کے اوپر کچھ بھی نہ کرے، کسی جگہ گیون کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ جہاں تک اس پرٹیکولر فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا تعلق ہے، مانڈوی والا جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں جی، اور انہوں نے جو اس کی پروسیڈنگ تھی اس کا بائیک آؤٹ کیا، شبلی فراز صاحب نے بھی اور ایک ان کے ساتھ محسن زین صاحب، دونوں وہ نہیں بیٹھے اس میں، لیکن مانڈوی والے نے کہا ہے کہ بھائی پچھلی دفعہ جب اس کے الیکشن ہوئے تھے سینٹ کے تب بھی تو ووٹنگ ہی ہوئی تھی اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہوا ہے، پہلے ہوا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا اگر جمہوریت کی اسپرٹ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو ملنی چاہیے تو وہ اپوزیشن کو دینی چاہیے، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن آئسولیشن میں کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ سیاسی رویے کے ساتھ سیاسی ایشوز کو اپروچ نہیں کریں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو گیون کرنا ہے گیون نہیں کریں گے، صرف چاہیں گے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کو مل جائے اور باقی سب کی ایسی تیسی پھیر دی جائے، یہ مذاکرات نہ شروع ہوں گے، نہ ان کا آغاز ہوگا اور نہ ہی یہ کسی نتیجے پر پہنچے گا۔ سلیم بخاری صاحب، جمہوریت کا تو حسن بھی یہی ہے نا کہ مل کر بیٹھ کر کیا جاتا ہے کام۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔